بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف امریکہ سمیت پورا یورپ روس پر سخت قسم کی سینکشنز عائد کر رہا ہے، دوسری طرف ہندوستان جو کہ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ملک ہونے کا دعوے دار ہے، وہ نہ صرف اپنے ہی اتحادی ملک یعنی امریکہ بلکہ پورے یورپ کے خلاف جا کر روس سے اس کا آئل اینڈ گیس ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر خریدنے جا رہا ہے، جیسا کہ اس حوالے سے یہ آپ کے سامنے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی دا وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے۔ انڈیا ٹو بائی رشین آئل ایٹ ڈسکاؤنٹ ایمڈ یوکرائن وار، مطلب بھارت امریکی پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر روس سے اس کا آئل خریدے گا۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہندوستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو اس وقت تقریباً 80 to 90% آئل دیگر ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے، جبکہ اسے 2 to 3% آئل کے لیے روس پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا امریکہ ہندوستان جو کہ اس وقت اس کا اتحادی ملک ہے اس پر بھی روسی آئل خریدنے پر سینکشنز عائد کرے گا یا نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک اور اکنامک ریلیشنز قائم ہی اس بنیاد پر کیے تھے تاکہ وہ اپنے سب سے بڑے روایتی حریف یعنی چائنا کو کاؤنٹر کرنے میں اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ بھارت کو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے تو اس نے آج تک بھارت پر کارٹسا قانون کے تحت سینکشنز عائد نہیں کی گئیں، جبکہ یہی S-400 میزائل سسٹم جب ترکی اور چین نے روس سے خریدے تھے تو اس وقت ان دونوں ملکوں کو فوراً امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر انڈیا کے کیس میں سچویشن ٹوٹلی اپوزٹ ہے، جس سے آپ امریکہ کی ڈبل اسٹینڈرڈ پالیسی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا چائنا اس پوری صورتحال کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں، کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا بارڈر ہندوستان کے ساتھ ملتا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ امریکہ بھارت کو چائنا کے خلاف اکسانے کی کوشش کرے گا اتنا ہی سخت ریئیکشن چائنا کی جانب سے بھارت کو فیس کرنا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی ایک دن ہندوستان کے ساتھ بھی امریکہ وہی کرے گا جو کہ اس نے اس وقت یوکرائن کے ساتھ کیا ہے۔ اب جب کہ ہندوستان نے اوپنلی امریکہ کے مقابلے میں روس کی حمایت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کا عملی ثبوت اس نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں روس کے خلاف ووٹ نہ ڈال کر دے دیا ہے، تو اس سے کیا یہ مطلب لیا جائے گا کہ بھارت پوری دنیا میں تنہا ہونے جا رہا ہے؟ اور کیا صرف وہ روس کو خوش کر کے امریکہ سمیت پورے یورپ کو ناراض کرنے کا رسک لے سکتا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب چائنا امریکہ نیٹو سمیت پورے یورپ کے مقابلے میں کھل کر روس کی حمایت کر رہا ہو؟ دوسری طرف چین اور بھارت کے درمیان جو بارڈر تنازع کافی عرصے سے چلا ہوا آ رہا ہے اس کو روس کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر روس اس معاملے پر بھارت کی سائڈ لیتا ہے تو اس سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی چائنا جو کہ اس وقت اس کی خاطر امریکہ نیٹو سمیت پورے یورپ سے لڑ ہے، وہ روس کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر روس اس معاملے پر چائنا کی سائڈ لیتا ہے تو اس سے اس کا اتحادی ملک یعنی بھارت اس سے ناراض ہو جائے گا، لہٰذا روس کے پاس اس پوری صورتحال میں نیوٹرل رہنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ رہی بات امریکہ کی کہ کیا وہ اب بھی چائنا کے خلاف بھارت کی حمایت جاری رکھے گا، تو بظاہر ناممکن لگ رہا ہے۔ آپ پاکستان کی ہی مثال لے لیں جس نے افغان وار میں کھل کر امریکہ کا سوویت یونین کے خلاف ساتھ دیا تھا، مگر جب اس کا پاکستان سے مطلب پورا ہو گیا تو بجائے کہ وہ پاکستان کا احسان مند ہوتا بلکہ الٹا ہمیں ہی افغانستان کی جلتی ہوئی آگ میں تنہا چھوڑ دیا۔ تو امریکہ نے جب پاکستان کی وفا کا بدلہ بے وفائی کی صورت میں ریٹرن کیا ہو تو بھارت نے تو پہلے ہی امریکہ کے ساتھ یوکرائن کے معاملے پر بہت بڑا ہاتھ کر دیا ہے۔ تو آپ خود ذرا سوچیں کہ امریکہ کی جانب سے کتنے خوفناک نتائج کا سامنا بھارت کو کرنا پڑ سکتا ہے، جس کا ڈیفینیٹلی فائدہ چین اور پاکستان کو ہوگا۔ ایک تو چین اپنے متنازع علاقے مثلاً لداخ، اتراکھنڈ، اروناچل پردیش وغیرہ کو بھارت کے قبضے سے آزاد کروانے کی اور بہتر پوزیشن میں آ جائے گا۔ رہی بات پاکستان کی تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ امریکہ بھارت کو ریئیکشن دیتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان کو اپنا اتحادی ملک بنانے کے بارے میں تفصیلی جائزہ لے، اور خاص طور پر FATF کا آئندہ اجلاس جو کہ جون میں منعقد ہونا ہے اس میں بھی پاکستان کا نام گرے لسٹ سے خارج کروانے میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے، جس
جس کے بدلے میں ڈیفینیٹلی پاکستان بھی امریکہ کے لیے افغانستان میں کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے، اور یوں ماضی کے دو اتحادی ملک یعنی پاکستان اور امریکہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔